رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بلندتر صلوات. میرے محترم سامعین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، سید الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی: حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین. پروردگار تو ہر اس بندے سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت چاہیے تو بھی در حسین سے ملے گی، نجات چاہیے تو بھی در حسین سے ملے گی. معصوم فرماتے ہیں: اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. پروردگار جب بھی کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، ہماری نگاہ میں خیر مال اور دولت ہے اور دنیا ہے اور دنیا کے اسباب ہے، لیکن معصوم کی نگاہ میں خیر یہ دنیا مال دنیا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا. پروردگار جب بھی کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مال دنیا نہیں عطا کرتا، بلکہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر فرمایا: اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب زیارت الحسین. پروردگار جب بھی کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. عزاداران امام حسین، عظمت امام حسین یہ ہے، فرمایا کہ بے شک میرا حسین امام ہے، اور خود فرمایا اپنی گود میں امام حسین کو بٹھا کر فرما رہے تھے: سید الانبیاء یا بنیا انت امام وابن امام و ابو الائمہ. اے میرا بیٹا حسین تو خود امام ہے اور امام کا بیٹا ہے اور آئمہ کا باپ ہے. یا بنیا انت حجت وابن حجت و ابو الحجج. اے میرا بیٹا حسین تو خود حجت خدا ہے، حجت کا بیٹا ہے اور حجتوں کا باپ ہے. یا بنیا انت سید وابن سید و ابو السادہ. اے میرا بیٹا حسین تو خود سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، سرداروں کا باپ ہے. کہاں کہ اگر ہدایت چاہیے تو بھی در حسین سے ملے گی، نجات چاہیے تو بھی در حسین سے ملے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین کے چراغ سے بڑا کوئی ہدایت کا چراغ نہیں. حسین کی کشتی نجات سے بڑی کوئی اور کشتی نہیں. ایک ہی در ہے جہاں سے تجھے ہدایت ملنی ہے، وہ در حسین ہے. کیوں؟ حسین نے ایسے چراغ کربلا میں جلائے ہیں کہ ایسے چراغ تجھے کائنات میں نہیں ملتے. اور امام نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے کائنات کا ایک ایک انسان سن لے، یہ جو حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچا، یہ کوئی دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں، کوئی فتنہ و فساد بپا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تخت و تاج کی لالچ میں نہیں نکلا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مقصد امام حسین کو سمجھو، یہ جلوس، یہ عزاداریاں، یہ ماتمداریاں، یہ سب کچھ مقصد ایک ہی ہے کہ مقصد امام حسین کو پوری کائنات تک پھیلا دیا جائے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امام مدینہ چھوڑ کے کیوں نکلے اور کربلا میں کیوں آئے؟ حقیقت میں یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا اور امام نے بیعت کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں یزید ملعون نے سید الشہداء کو، فرزند رسول کو کربلا میں شہید کر دیا۔ مقصد شہادت امام حسین کو سمجھنے سے پہلے سمجھنا یہ ہوگا کہ یزید فرزند رسول سے بیعت کا مطالبہ کیوں کر رہا تھا۔ یزید کا مقصد کوئی حکومت نہیں تھی، یزید حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر مدینہ میں ایک حسین یزید کی بیعت نہ کرتے تو یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید وہ ہے کہ جس کی حکومت دمشق میں قائم ہو چکی، یزید وہ ہے کہ جس کی حکومت مکہ میں قائم ہو چکی، یزید وہ ہے کہ مدینہ میں اکثر لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اگر چند افراد یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یزید کا مقصد ایسا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہ کریں یزید کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور یزید کا مقصد کوئی حکومت بنانا نہیں تھا، مقصد کیا تھا؟ یزید دشمن دین تھا۔ یزید دشمن دین ایسا تھا کہ دین کی روح کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ دین اسلام کے واجبات کو ختم کر دیا جائے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا جائے، مقدسات دین کی توہین کی جائے، نماز کی توہین، حج بیت اللہ کی توہین، واجبات دینی کی توہین۔ یزید علل اعلان کرتا، کبھی نماز کی توہین کرتا، کبھی کہتا کہ ما قال ربک ویل للشاربین بل قال ربک ویل للمصلین۔ ہاتھوں میں جام اٹھا کر یزید اپنے ہاتھوں میں شراب کا جام اٹھا کر یہ کہتا کہ اے مسلمانوں، تیرے رب نے شرابیوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ نمازیوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ گویا کہ پیغام دینا تھا کہ اپنے آپ کو نماز سے دور رکھو، شراب کو عام کرو۔ کبھی کہتا اپنے ہاتھوں میں جام، شراب کا جام اٹھا کر ایک جام سے دوسرے جام میں جب شراب اونڈیلتا تو پھر شراب کے اس جام میں جھاگ بن جاتے، جو گردش کرنے لگتے تو کہتے لوگوں یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ شراب کے بلبلے ہیں بلکہ حاجی ہیں، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس انداز میں بیت اللہ کی توہین کرتا، کبھی حج بیت اللہ کی توہین کرتا، کبھی دین کے مقدسات کی توہین کرتا، اور کبھی کہتا یہ نہ دین ہے نہ وہ یہ خدا ہے، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، دین کا اتنا بڑا مخالف ہے۔ اب یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا، دین کو اس وقت تک ختم نہیں کر سکتا، دین کی روح کو اس وقت تک اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے جس کے گھر میں دین اترا ہے، جب تک کہ فرزند رسول بیعت نہ کر لے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ چند منٹ کے لیے فرض کر لینا کہ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو پھر ہوتا کیا؟ یزید اپنے انداز میں منمانی کرتا اور دین کے اندر تبدیلی کرتا، اور اگر مسلمان چیخ اٹھتے کہ اے یزید تو کیا کر رہا ہے، ملعون تو کیا کر رہا ہے، تو یزید کہہ سکتا تھا کہ تو کون اور تیری اوقات کیا اور تیری حیثیت کیا، جب وہ خاموش ہے جس کے گھر میں دین اترا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے یزید کی ایک بیعت کا انکار کر کے پورے دین کو بچا لیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اب امام نے ایک انکار کر کے پورے دین کو بچایا، انکار ایک کیا لیکن بچایا کیا؟ دین الہی کو بچایا۔ یزید کی بیعت سے انکار کر کے پورے دین کے احکامات کو بچا لیا۔
واجبات دینی کو بچا لیا، حج بیت اللہ کو بچایا۔ ایک ضروری اعلان کی طرف توجہ فرمائے، نہایت ہی افسوس کے نال اعلان کی پابندہ حضرت علامہ مولانا محمد اسلم منہاج صاحب والد حافظ محمد یونس مرحوم رضاء الہی بن الوفات پابند انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں کا جنازہ 5:30 بجے دو عالم منعقدہ اندر ادا کی تجاسی۔ دوبارہ سنو، حضرت علامہ مولانا محمد اسلم منہاج صاحب والد حافظ محمد یونس مرحوم رضاء الہی بن الوفات پابند انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں کا جنازہ 5:30 بجے دو عالم منعقدہ اندر ادا کی تجاسی۔ تمام احباب 5:30 بجے سے چلے منعقدہ اندر پہنچ گیا۔ بلندتر صلوات۔ ایک انکار کر کے امام نے پورے دین کو بچایا، نماز کی حرمت کو بچایا، حج بیت اللہ کی حرمت کو بچایا، بیت اللہ کی حرمت کو بچایا۔ آج اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے نا، اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے۔ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے حسین کا شکریہ ادا کرے کہ جس نے قربانی دے کر اس نماز کو بچایا۔ جب بھی کوئی حاجی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے نا، خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، تو طواف کعبہ کرتے ہوئے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ شیعہ ہے یا سنی ہے، پہلے حسین کا شکریہ ادا کرے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بیت اللہ کی حرمت کو بچا دیا، حج بیت اللہ کو بچا لیا، احکام دین کو بچا لیا۔ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے قربانی دی ہے لیکن انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے۔ آدم کی محنت کو بچا لیا، نوح کی محنت کو بچا لیا، ابراہیم کی محنت کو بچایا، موسیٰ و عیسیٰ کی محنت کو بچا لیا، پاک پیغمبر کی محنت کو بچا لیا۔ اس لیے آج بھی ہم زیارت وارثہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اے آدم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث آپ پر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے محمد مصطفیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو۔ آپ نے ایک انکار کیا ہے، دین الہی کو بچا لیا ہے، لیکن اپنا کچھ نہیں بچایا۔ اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم یہ عزاداری کر کے پوری دنیا تک مقصد حسین کو پہنچاتے ہیں، اور پوری دنیا ہمیشہ عزاداری کے خلاف، وہ ظالم حکمران کہ جو زبان چلاتے رہے اس عزاداری کے خلاف، ماتمی جلوسوں کے خلاف، اس ماتمداریوں کے خلاف، ان مجالس عزا کے خلاف، دشمن نے جتنی اس کو چھپانے کی کوشش کی، جتنا اس کو روکنے کی کوشش کی، یہ عزاداری امام حسین، یہ جلسے، یہ جلوس وہ معجزہ امام حسین ہے کہ دشمن نے جتنا چھپایا ہے اتنا ہی یہ نکھر کے سامنے آیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج جتنا بھی ہمارے جلوسوں کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسی انداز میں یہ شیعہ سنی مل کر جہاں شیعہ ماتمی جلوس میں ماتم کرتے ہیں، وہیں ہمارے اہل سنت برادران سبیلیں، پانی کی سبیلیں لگا کر انہی عزاداروں اور ماتمیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ شیعہ سنی کا وہ کارواں ہے کہ دشمن جتنا روکنا چاہے اس عزاداری سے، دشمن جتنا روکنا چاہے حسین کے نام سے، دشمن جتنا روکنا چاہے، 1400 سال سے لے کر یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے یہ جس دشمن روکتا رہا، حسین کے نام کو روکتا رہا، ذکر حسین کو روکتا رہا، اور اس کو روکنے کے لیے یہ تخت و تاج استعمال ہوئے، یہ حکومتیں استعمال ہوئیں، یہ بیت المال کی تجوریاں خالیاں ہوئیں، یہ ممبر استعمال ہوئے، خطیب خریدے گئے کہ جنہوں نے حسین کے خلاف اور عزاداروں کے خلاف زبان کھولی، لیکن تاریخ گواہ ہے یہ تخت و تاج ختم ہو گئے، یہ مضبوط سلطان جائر زمین بوس ہو گئے، یہ تجوریاں خالی ہو گئی، یہ ممبر ٹوٹ گئے۔ آج بھی زندہ ہے تو حسین کا نام زندہ ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، در صلوات۔ اور یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں، یہ ذکر آج شیعہ یا سنی کی وجہ سے زندہ نہیں ہے،
بلکہ ہم ذکر کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہ آزاداری کوئی ہماری وجہ سے زندہ نہیں، یہ 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ یہ آزاداری ہماری محتاج نہیں ہے بلکہ ہم آزاداری کے محتاج ہیں۔ ہماری یہ سانسیں قائم ہیں تو آزاداری کے نتیجے میں، ہماری شناخت موجود ہے تو آزاداری کے صدقے میں۔ یہ نام تو آ رہا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، یہ معجزہ امام حسین ہے۔ لوگوں یاد رکھ لینا، یہ آزاداری چلتی رہے گی۔ دشمن جتنا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت ایک عالم دین ہے، خود شرح نہج البلاغہ میں ایک جملہ کہتا ہے امام امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل کے بارے میں، کہا کہ علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اپنوں نے چھپائے ڈر کی وجہ سے، غیروں نے چھپائے، دشمن نے چھپائے حسد کی وجہ سے۔ کہا اپنوں نے بھی چھپائے، غیروں نے بھی چھپائے، لیکن جتنے فضائل علی کے، جتنے فضائل جتنے چھپاتے گئے، علی کے فضائل اسی طرح سورج کی روشنی کی طرح پھیلتے ہوئے نظر آئے۔ مشک و عنبر کی طرح یہ علی کے فضائل ہیں کہ جتنے اس کو چھپایا جائے، مشک و عنبر کی خوشبو کو جتنا دبایا جائے اتنی ہی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جس طرح علی کے فضائل پھیلے ہیں اسی طرح حسین کی آزاداری پھیلی ہے۔ جس طرح علی ولی اللہ پھیلا ہے، جس طرح دشمن نے علی ولی اللہ کو روکنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح علی ولی اللہ پھیلتا ہوا نظر آیا ہے۔ اسی طرح آزاداری امام حسین کو دشمن نے جتنا بند کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح آزاداری حسین پوری کائنات پر چھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، اے آزادار، اے ماتمدار، اے امام حسین کا ذکر کرنے والے، یہاں آزاداری امام حسین کو ذکر کرو، وہیں امام کے مقصد کو مت بھولنا۔ امام کا مقصد ہے دین کو زندہ کرنا، امام کا مقصد ہے واجبات دینی کو بچانا، وہ مقصد ہے نماز کو بچانا، روزے کا بچانا۔ اے آزادار، تجھے سب سے بڑا دیندار ہونا چاہیے، تجھے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، تجھے واجبات کا پابند ہونا چاہیے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں نماز قائم کر کے گویا کہ پیغام دیا، لوگوں جان لینا کہ حسین چلتے ہوئے تیروں میں، بڑھتے ہوئے نیزوں میں، اٹھتے ہوئے پتھروں کے نتیجے میں، گرم ریت کے اوپر امام حسین نے نماز قائم کر کے بتایا، میرے شیعوں میں، میرے چاہنے والوں، اے میرے عزاداروں، سمجھ لینا، جہاں میری مظلومیت کو یاد کرنا وہاں میری نماز کو مت بھولنا۔ اے عزادار، اپنے آپ کو امام کا وہ استغاثہ یاد کر، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے کہ جو میری مدد کو آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نے نصرت کا استغاثہ بلند کیا، کائنات کے ہر مخلوقات پر واجب ہے کہ جب وقت کا امام نصرت کا استغاثہ بلند کرے تو پھر لبیک کہا ہی جائے۔ قوم جنات آئی ہیں، کہا لبیک، مولا ہم حاضر ہیں، آپ کی دشمنوں کو نیست نابود کر دیں گے۔ امام نے کہا تجھ سے مدد نہیں چاہیے۔ پرندے آئے ہیں، مولا ہمیں حکم دیجیے، آپ کے دشمنوں کے اوپر زمین کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ کہا تجھ سے مدد نہیں چاہیے۔ ملائکہ آئے ہیں، مولا ہمیں حکم کیجیے، لیکن امام نے کہا تجھ سے مدد نہیں چاہیے۔ مولا کس سے مدد چاہیے؟ امام کہتے ہیں مجھے آنے والے شیعوں سے، میرے چاہنے والوں سے مجھے مدد چاہیے کہ اے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، یاد رکھنا میرے مقصد کو زندہ کرنا۔ میری نصرت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حسین نے اپنے علی اکبر جیسے کو قربان کر دیا، علی اصغر جیسے اپنے شیرخوار کو قربان کر دیا، اے حسین کے چاہنے والے کبھی بھی اس مقصد کو مت بھولنا۔ بس عزادارو، آج چہلم کا دن ہے، آج دن ہے وہ سیرت زینبی کا کہ امام جناب زینب عالیہ جب قیدیں ختم ہوئی ہیں نا، اور شام کی قیدیں ختم کر کے جب تبرکات واپس پلٹائے گئے اور قافلہ جب شام سے نکلا ہے نا، ایک ایسے چوراہے پر پہنچا کہ جہاں سے دو راستے، ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے۔ اب جو ساتھ موجود ہے ایک شخص پوچھتا ہے کہ امام سجاد سے مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ امام سجاد نے اپنی پھپھی اماں زینب عالیہ سے پوچھا، پھپھی اماں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس وقت آقا زادی زینب عالیہ نے کہا، بیٹا سجاد، جب تک کہ میں اپنے بھائی حسین کی زیارت نہ کر لوں مدینہ واپس نہیں جاؤں۔ عزادارو، آج کا دن ہے جو سیرت زینبی کا دن ہے، آج کا دن چہلم کا دن ہے، آج کا دن زیارت کا دن ہے۔ آج بھی زائرین امام حسین کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، آج بھی عزادار روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں، یہ وہی سیرت زینبی ادا کر رہے ہیں۔ عزادارو، ادھر سے جناب زینب عالیہ
کا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، ادھر سے جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچ چکے ہیں اور اپنے آقا حسین کی قبر پر موجود ہیں، اور آقا حسین کی قبر پر زیارت کے جملے پڑھ رہے ہیں کہ اسی وقت آنکھ لگی، کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ آقا حسین سامنے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، امامہ گردن میں آیا ہوا ہے، اور اس وقت کہا اے جابر میری قبر سے دور ہو جا، اے جابر میری قبر سے دور ہو جا۔ عزادارو جناب جابر نے پوچھا تھا، کہا آقا حسین کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا عزادار، آپ کا زائر، آپ کی زیارت کے لیے آیا، مولا مجھے اپنی قبر سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ عزادارو اس وقت آقا حسین نے کہا تھا اے جابر تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، اے جابر تو میرا محبوب ہے، لیکن اے جابر میری حسین کی مجبوری کو سمجھو، حسین مجبور ہے، اے جابر دور ہو جا۔ کہا آقا کیوں دور ہو جاؤں؟ کہا اس لیے کیونکہ میری بہن زینب آ رہی ہے، میری بہن زینب آ رہی ہے اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور میری زینب پر، میری زینب کی خوشبو بھی تو سونگھے۔ عزاداروں میں کہوں گا میرے آقا آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے اصحاب زینب کی خوشبو بھی سونگھے۔ آقا آپ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی جب یہی زینب تھی، کوفہ کے بازار تھے اور شام کے دربار تھے اور شرابیوں کا مجمع تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔